آج کا دن میلاد مصطفیٰ معنی رکھتا ہے، ہر سال ہر دن میلاد مصطفیٰ معنی رکھتا ہے. ارے ہمارے لیے شب قدر رمضان کا مہینہ معنی رکھتا ہے. اللہ نے فرمایا ہر مہینہ ہر دن میرا ہے، ہر دن ہر مہینہ ہمارے لیے معنی رکھتا ہے. تو تم کیوں یہ ویلنٹائن ڈے منانے جاتے ہیں؟ مسلمان لڑکیوں سے کہنا یہی چاہوں گا، اپنی بات کو یہی ختم کر رہا ہوں، معذرت چاہوں گا انتظامیہ سے کہ یہی کہنا چاہوں گا کہ آج دیکھو، میں نے کہا ہے اس سے پہلے بھی کہ کتنے مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ان کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، شادیاں منا رہی ہیں. ارے اگر ہم نہیں روکیں گے ان کو، اگر ہم نہیں روک گئے ان کو، تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی؟ ارے ہمارا کام ہے روکنا، ارے خود کو روکنا اور ساتھ میں سامنے والے اپنے مسلمان بھائی کو بھی روکنا. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے روکنا. لیکن ہم نہیں، ہم کو اس سے کیا، یہی کہتے ہیں کہ ہماری بہن تو نہیں بھاگی ہے، ہماری کوئی رشتہ دار تو نہیں بھاگی ہے. ارے یاد رکھو، ان ماں باپ کے دل سے پوچھو، ان بھائیوں کے دل سے پوچھو جن کی بہنیں اس طرح کی حرکتیں کیا کرتی ہیں. اللہ اکبر. اس درد کو سمجھو، ہماری مسلمان بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. کیا تم میں وہ تڑپ نہیں ہے؟ کیا تم میں وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے؟ جذبہ رسول محبت نہیں ہے؟ جذبہ خدائی محبت نہیں ہے؟ ارے یہ سب چیزوں کو سوچو اور یاد رکھو. کل خصوصاً اپنی اولاد کو اشترک کرو، ٹائٹ کرو، گھر سے نکلنے مت دو. چاہے صرف لڑکی نہیں، لڑکوں کو بھی روکو، لڑکوں کو بھی روکو. ان کی فل کاؤنسلنگ کرو کل، ان کو فل روکو کل کہ ہمارا باپ ہے، اس کا بیٹا اگر زنا کر رہا ہے، اللہ اکبر، باپ مر کر خبر میں جائے گا. اللہ کہے گا بیٹے کو پیدا کر لیا لیکن ان کی پرورش نہیں کی، وہ زنا کی طرف گیا، تو کیا کر رہا تھا؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ کس طرح کا جواب دیں گے ہم؟ ارے کوئی ویلنٹائن ڈے نہیں منانا ہے ہم کو. اس دن کی طرف جائیے ہی مت، سوچئے ہی مت. بس یہی سوچئے، خدا کی قسم ہم کو کل فجر سے لے کر عشاء تک 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی. بس یہی سوچئے، اس کے چکر میں مت جائیے. اور اپنی اولادوں کو روکیے، خصوصاً کل روکیے. اگر ضروری امتحانات نہ ہو تو گھر سے نکلنے ہی مت دیجیے. ایک دن کا ناغہ کیوں نہ ہو، اسکول کو کالج نکلنے ہی مت دیجیے، باہر جانے ہی مت دیجیے. ان کے فونوں پر نظر رکھیے، فون کالز پر نظر رکھیے. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، کل کے دن ہم مسلمان مسلم ماں اور بہنوں کے ایمانوں کی حفاظت فرما. کل کے دن مولا باپ، والد، مولا رب العالمین تمام امت مسلمہ کے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرما، خصوصاً نوجوانوں کی ایمان کی حفاظت فرما. مولا یا الہ العالمین، مسلمانوں کو کل زنا سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بدکاموں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے رب العالمین، یہ جو محفل سجائے ہیں رب العالمین، ان کو ہر طرح سے ہر بار رب العالمین محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرما. ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرما، رضا کے عقل میں طیبہ نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے وصول سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. آئیے میں نعت پاک کے لیے عالمی شہر یافتہ نعت خواں حضرت اسد خان صاحب مبلغ سنی دعوت اسلامی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پاک پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف سے قبل چند اشعار سماعت فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ محترم جناب احمد پاشا قادری صاحب تشریف لائے رہے ہیں، ان کا استقبال فرمائیں۔ پاشا کی فرمائش میرے آقا و مدت ہوئی چند شعر کے بعد سماعت فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ حضور کتنے ہی آتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آؤں سبحان اللہ۔ حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ مداوارن جو مصیبت کا ہے مدینے میں، مداوارن جو مصیبت کا ہے مدینے میں، مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی، غلام آپ کے جتنے غریب ہو پھر بھی، غلام آتے ہیں، غلام آتے ہیں جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ حضور کتنے ہی آتے ہیں، میں بھی آؤں گا۔ نصیب چمکے گا میرا یقین ہے آقا، نصیب
چمکے گا میرا یقین ہے آقا، نصیب کتنے جگاتے ہیں میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کتنے آتے ہیں میں بھی آؤں، سبحان اللہ۔ یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں، یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج محفل میں، بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا، میں بھی آؤں گا، میں بھی آؤں گا، سبحان اللہ۔ نعت شریف سماعت فرمائیں پاشا کا حکم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں بچھاتے بچھاتے تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرا یہ ہے ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپا
چھپاتے چھپاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرے لب پہ مولا نہ کوئی صدا ہے، فقط اس نکمے کی ہی صدا ہے، فقط اس نکمے کی ہی صدا ہے، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پر، میری سانس نکلے در مصطفیٰ پر، غم دل نبی کو سناتے سناتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، یہ دل جب سے عشق نبی میں پڑا ہے، نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتہ ہے، نہ دن کی خبر ہے نہ شب کا پتہ ہے، اب تو بصارت بھی کم ہو رہی ہے، اب تو بصارت بھی کم ہو رہی ہے، تیرے غم میں آنسو بہاتے بہاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے، وہ پل سے گزر جائے گا وجد کرتے، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، یہ مانا کہ ایک دن آنی قضا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے، مگر دوستو تم سے یہ التجا ہے، شہر محمد کی ہر ایک گلی سے، شہر محمد کی ہر ایک گلی سے جنازہ اٹھانا گھماتے گھماتے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے،
السلام علیکم. میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، میرا یہ ہے ایمان، یہ میرا یقین ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، میرے مصطفیٰ سا نہ کوئی ہنسی ہے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، کہ رخ ان کا دیکھا ہے جب سے قمر نے، نکلتا ہے منہ کو چھپاتے چھپاتے، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے. عرفان بھائی کی فرمائش ہے، سماعت کریں. یہ ایک نئی نعت شریف ہے، شاید آپ لوگوں نے کہیں سنی ہوگی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ادھر ہزاروں نبی و مرسل، ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں، ادھر ہزاروں نبی و مرسل، ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے آقا تو اپنے رتبے، ہمارے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑے ہوئے ہیں. ہمارے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑے ہوئے ہیں. کریم آقا کے ایک ٹکڑے نے پال رکھی ہے ساری دنیا، کریم آقا کے ایک ٹکڑے نے پال رکھی ہے ساری دنیا. جبھی تو شاہو گدا تمامی، جبھی تو شاہو گدا تمامی انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں. جبھی تو شاہو گدا تمامی انہی کے در پر پڑے ہوئے ہیں. ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، جو ہے تو آقا ہے عشق تیرا. ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہے، جو ہے تو آقا ہے عشق تیرا. اسی
فقیر سارے اسی لیے تو فقیر سارے تیری گلی میں کھڑے ہوئے ہیں، اسی لیے تو فقیر سارے گلی گلی میں پڑے ہوئے ہیں۔ گئے نہ ایک دن سکول لیکن جہان کو سب سکھا دیا ہے، گئے نہ ایک دن سکول لیکن جہان کو سب سکھا دیا ہے۔ کہاں یہ پڑھتے یہ کس سے پڑھتے، کہاں یہ پڑھتے یہ کس سے پڑھتے، خدا کے آخر پڑے ہوئے ہیں۔ کہاں یہ پڑھتے یہ کس سے پڑھتے، خدا کے آخر پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تو لاکھوں سکندروں کا نہ بانس باقی نہ بانسری ہے، یہاں تو لاکھوں سکندروں کا نہ بانس باقی نہ بانسری ہے، مگر ہمارے نبی کے جھنڈے، مگر ہمارے نبی کے جھنڈے ازل کے دن سے گڑے ہوئے ہیں، مگر ہمارے نبی کے جھنڈے ازل کے دن سے گڑے ہوئے ہیں۔ بغور اس شعر کو سماعت فرمائیں۔ کوئی تو بولے جسے خدا نے نہیں دیا ہے نبی کا صدقہ، کوئی تو بولے جسے خدا نے نہیں دیا ہے نبی کا صدقہ، ہمارے بچے تو مصطفیٰ کے ہی ٹکڑے کھا کر بڑے ہوئے ہیں، ہمارے بچے تو مصطفیٰ کے ہی ٹکڑے کھا کر بڑے ہوئے ہیں، ہمارے آقا تو اپنے رتبے میں سب سے آگے بڑے ہوئے ہیں۔ علی کے گھر کی نہ پوچھ عظمت، یہ گھر انوکھا ہے سب سے ناصر، علی کے گھر کی نہ پوچھ عظمت، یہ گھر انوکھا ہے سب سے ناصر، نبی کی زہرا کے در پہ خود سی، نبی کی زہرا کے در پہ خود سی بھی سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں، نبی کی زہرا کے در پہ خود سی بھی سر جھکا کر کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے آقا
سب سے آگے بڑے ہوئے السلام علیکم جزاک اللہ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ باز بلند کہہ دے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر میں آپ سے ایک سوال کروں تو کیا آپ اس کا جواب دیں گے انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ۔ ہم سب یہ تو کہتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام ہیں، کہتے ہیں نا؟ جی بے شک، لیکن جب آپ سے پوچھا جائے تب پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو میرے آقا علیہ السلام کا غلام ہے۔ یہ کب معلوم ہوتا ہے؟ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم جہاں سے گزر جائیں لوگ دیکھ کر کہیں یہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے، بولو نا۔ تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور خود بھی عمل کریں گے، صرف خود عمل کریں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں۔ جی بتائیں گے نا؟ الحمدللہ آپ بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک سنت آپ یہاں سے لے کر جائیے تحفے میں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ بھائی آپ سنی دعوت اسلامی کے جلسے میں کل گئے تھے، رات میں قریب 1:30 بجے تک آپ 1:30-2 بجے تک آپ وہاں پر بیٹھے، آپ وہاں سے کیا سیکھ کر آئے، کیا آپ وہاں سے کیا حاصل ہوا آپ کو؟ تو آپ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہ ایک تحفہ لے کر جائیں گے، جی اس پہ عمل بھی کریں گے، اس کو عام بھی کریں گے، وہ ہے داڑھی، چہرہ۔ تو انشاءاللہ آپ سب چہرہ رکھیں گے، داڑھی رکھیں گے، جی دوسروں کو بھی رکھنے کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ آپ ارادہ کریں اور اس پہ پائے تکمیل تک پہنچانا رب قدیر کا کام ہے۔ ہمارا کام ارادہ کرنا اور اس پہ جتنا ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آئیے شہر حیدرآباد کی ممتاز مایہ ناز مبلغ سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا سید سعید محی الدین قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ و قدسیہ سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے ایمان افروز بیان سے ہم سب کے دلوں کو منور اور مجلہ فرمائیں۔ حضرت کا استقبال کس طرح کرنا ہے آپ جانتے ہیں۔ معزز علماء ذیشان، برادر ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے، الحمدللہ
بہت ہی مدلل اور مفصل اصلاحی اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیانات آپ لوگ سماعت فرما رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات بھی آپ کے ہمارے ذہن اور دل میں بیٹھ جائے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہم اپنے دل میں پیدا کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی ہے۔ صرف 10 منٹ کے لیے میں حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ ویسے میں نے کہہ دیا تھا کہ کیونکہ کافی رات ہو چکی ہے صلاۃ و سلام پڑھا جائے، لیکن ایک 10 منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے ہوں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کے سامنے صلاۃ و سلام بھی پڑھا جائے گا۔ آپ جو حضرات دور بیٹھے ہیں ادھر قریب آ جائیے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم العالون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خلوص دل کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات جو کافی دیر سے بیٹھے اللہ اور اس کے حبیب کا پیغام سن رہے ہیں، ساتھ میں اللہ کا ذکر بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہوئے ذکر بھی کر رہے ہیں۔ آپ کے سننے اور سنانے والوں کو اور ذکر کرنے والوں کے ذکر کو اللہ قبول فرما لے۔ مولانا عرفان قادری صاحب ماشاءاللہ آپ کے بیان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بیان کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایسے عظیم اور بہترین فکر انہوں نے دی ہے۔ الحمدللہ ہر انسان کو کم سے کم اتنا سوچنا چاہیے کہ اگر ہم کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ مرنا چاہتا ہے، سب جینا چاہتے ہیں، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں آپ اور ہم چلتے پھرتے ہیں وہ ساری زمین سونے کی بنا دی جائے اور کھانے کے لیے ہیرے سے زیادہ قیمتی چیزیں مل جائے تو بتاؤ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو کیا مرنا نہیں ہے؟ آپ کہیں گے مرنا ہے۔ جب مرنا ہے تو الحمدللہ جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے اس پر اگر تھوڑا سا غور و فکر کر لیں گے تو ہمارا سارا معاملہ درست ہو جائے گا اور اسلام کے مطابق ہو جائے گا، تو پھر یہ زمین پر جب تک تم چل رہے ہو کامیاب ہو، اور جب قبر کے اندر جائیں گے تب بھی کامیاب ہو۔ بات محبت کی چل رہی تھی اور اس میں یوم عاشقاں کے نام سے جو منایا جاتا ہے، جو وحیات قسم کی چیزیں دی گئی ہیں، آج مغربی تہذیب لذتوں سے سجا کر لوگوں کو نئی نئی فکر دیتے ہیں اور اس میں نوجوان اس کے بہانے سے زنا میں مبتلا ہو رہا ہے اور اپنی آخرت تباہ کر رہا ہے۔ یہ مغربی تہذیب محبت کے نام پہ کیا سکھا رہی ہے؟ لیکن اسلام بھی محبت سکھا رہا ہے۔ اسلام میں بھی محبت ہی کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اسلام میں وہ ایسی بنیاد ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی شان ہے، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لو۔ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، تفصیلات میں گئے بغیر۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط رکھ دی ہے کہ دنیا میں جتنی محبتیں پل رہی ہیں ان تمام محبتوں سے زیادہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ بتاؤ اسلام نے محبت کا پیغام دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ لیکن کس سے محبت کرنا ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے تو تم جتنی محبت کرو گے اتنا تمہارا ایمان کامل ہوگا. جب ایمان کامل ہوگا تو اللہ کی انعام سے نواز رہا ہے. وہ انعام کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم اپنے ایمان میں کمال حاصل کر لو تو تمہارا حال یہ ہو جائے گا، اللہ یہ کرم فرمائے گا تم پر کہ تمہارے لیے ہی کامیابیاں ہیں اور تمہارے لیے ہی سربلندیاں ہیں. تم ہمیشہ کامیاب رہو گے، بس اپنے ایمان کو کامل کر لو. اور ایمان کو کامل کرنے کے لیے اسلام بھی پہلے محبت کا درس دے رہا ہے. تو محبت کے حقدار اگر کوئی ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. قابل مبارک بات ہے وہ حضرات جنہوں نے میلاد شریف کا یہ جلسہ جو کیا ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی میں انجام دیا ہے. اور جب ایمان لا چکے تو ایسے ایمان والوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ایمان والوں تمہارا حال کیا ہے؟ تم ایمان والوں کا حال اللہ بیان فرما رہا ہے قرآن میں. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. بتاؤ محبت کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے حبیب سے محبت کر کے ایمان میں اگر تم کمال حاصل کر لیے تو اے ایمان میں مکمل ہونے والو تم ہی میری محبت میں اشد ہے، میری محبت میں شدید ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. تو ایمان والا کس سے محبت کرتا ہے؟ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے اللہ کی محبت میں ڈوب چکا. تو اب اس کے لیے دنیا کا کوئی ڈے، کوئی عاشقائے دن یا کوئی معاملہ ہو اس کی نظر میں ہیج ہے، کیونکہ اس کی نظر اب محبت الہی میں ہے اور رضا الہی پر جمی ہوئی ہے. تو اب دنیا کی محبتوں کو ٹھوکروں میں رکھتا ہے. اب یہ ایک بات آپ کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں، ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا. محبت کس کو کہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسے کرنا چاہیے؟ اگر یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کیسے محبت کرتے تھے، بے شمار دلائل کے ساتھ، بے شمار حدیثیں ہیں، بے شمار صحابہ اکرام کے واقعات ہیں. میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، مدینہ شریف ہی کی بات کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر میں بے چین اور بے قرار ہیں سرکار کا استقبال کرنے کے لیے. پھر وہ دن آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو ان کی بہو بیٹیاں اور اہل مدینہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑی. اور سرکار مدینہ اس وقت تک گوشے اور پردے کا حکم بھی نہیں آیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استقبال کیا جا رہا ہے اور ہر ایک کی تمنا اور ایک خواہش یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر قیام فرمائے. ہر کوئی تڑپ رہا ہے، ہر ایک کے دل میں ایک خواہش ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس میں امراء بھی ہیں، غریب بھی ہیں، غریب بھی تڑپ رہا ہے کہ میں اس کے گھر رہوں اور امیر بھی بے قرار ہے، محبت میں کمی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہوں. اگر کسی ایک صحابی سے کہہ دوں کہ میں تمہارے گھر قیام کروں گا تو دوسروں کی دل آزاری ہوگی. میں لوگوں کے دل توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ لوگوں کے دل جوڑنے کے لیے آیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اونٹنی کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ مجھے کس کے گھر قیام کرنا ہے. اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، اونٹنی چل رہی ہے. اب صحابہ اکرام کی نظر کہاں ہے؟ عارفین کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی نظر اب اونٹنی کے خدموں پر جم گئی. ہر ایک کے اندر یہ خواہش تمنا ٹھاٹے مار رہی ہے. ہر ایک کی تمنا یہی ہے کاش کہ یہ اونٹنی میرے گھر کے سامنے رک جائے اور یہ منزلت یہ فضیلت مجھے حاصل ہو جائے کہ اللہ کا مہمان میرے گھر مہمان ہو جائے. لیکن اونٹنی چلتی رہی، جس کے گھر کے سامنے سے گزر گئی وہ مایوس ہوتے رہے. پھر اونٹنی چلتی رہی حتیٰ کہ 2 یتیم بچوں کے باڑے میں جا کر بیٹھ گئی.
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے دوڑتے آئے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ نے یہ منزلت، یہ فضیلت میرے حصے میں رکھی ہے کہ اللہ کا مہمان میرے گھر مہمان ہو جائے، اور آپ کا 2 منزلہ مکان تھا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ مکان آپ کے نظر ہے، آپ اپنی سہولت کے پیش نظر آپ جہاں چاہتے ہیں تشریف فرما ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے تو میں نیچے رہوں گا، اے ابو ایوب تم اوپر چلے جاؤ، اوپر رہو۔ محبت کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اسلام بھی محبت سکھاتا ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوپر رہے، رات ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ اوپر کے حصے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں۔ ان کے ہاتھ سے پانی گر گیا تو وہ پانی کو اس خیال سے سمیٹنے لگے، اس کو پہنچنے لگے کپڑے ڈال کر کہ کہیں یہ پانی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہ گر جائے۔ جب انہوں نے پانی کو لے لیا، پہنچ کر صاف کر لیا، تو اسی وقت ان کے دلوں میں ایک بات آئی۔ وہ بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں اور ہم اوپر ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ ہوتے ہوتے ایک دیوار سے جا کر دونوں چپک گئے اور ٹھہر گئے وہاں پر، اس خیال سے کہ ہم یہاں سے ہٹ جائیں گے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہے۔ لیکن پھر خیال یہ آیا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹہلتے ہوئے جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں ادھر تو نہیں آئے، اس خیال کے ساتھ دوسرے گوشے میں چلے گئے۔ پھر وہاں جانے کے بعد یہی خیال آیا، پھر تیسرے گوشے میں چلے گئے، پھر یہی خیال آیا، چوتھے گوشے میں چلے گئے۔ رات بھر خیال بدلتا رہا، گوشے بدلتے رہے اور وہ رات بھر سو نہ سکے۔ جب صبح ہوئی تو اپنے ساتھیوں میں یہ واقعہ سنایا کہ میں رات بھر اسی خیال سے سو نہیں پایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ادھر جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں ادھر تو نہیں آ گئے، اس خیال نے ہم کو کی وجہ سے ہم سو نہیں سکے۔ لیکن ساتھیوں نے یاد دلایا، اے ابو ایوب، تم کو اوپر رہنے کا حکم کس نے کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر رہنے کا حکم کیا ہے، لیکن ساتھیوں نے کہا جب تمہارے دل میں خیال آیا تھا تو پھر نیچے اتر جاتے۔ تو کہنے لگے میں نیچے اس لیے نہیں اترا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ تم اوپر رہو، تو پھر آرام سے سو جاتے۔ آپ کا یہ محبت کا جذبہ دیکھیے، آپ نے کیا عرض کیا وہاں پہ اپنے ساتھیوں سے، فرمایا کہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مجھے نیچے آنے نہیں دے رہا تھا اور محبت مجھے سونے نہیں دے رہی تھی۔ تو یہ صحابہ اکرام کی کامل محبت تھی، اسلام کو، اللہ کے قانون کو لے کر جس سمت آگے بڑھ رہے تھے، کامیابیاں آگے بڑھ کر ان کے قدم چوم رہی تھی، سربلندی انہی کی ہو رہی تھی، کامیابی یہی ہو رہے تھے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ جنگ احد میں جب جنگ احد بپا ہوئی اس وقت 70 صحابہ کم و پیش شہید ہوئے، جام شہادت نوش کر گئے۔ ایک بڑا ہنگامہ مارکا ہوا اور اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ چاک کر کے ہندا نے آپ کا کلیجہ چبایا تھا، ایک دردناک منظر وہ تھا۔ اور اس کے بعد وہ مشرکین مکہ کفار قریش جا چکے تھے اور صحابہ اکرام جنگ ختم ہونے کے بعد اپنے اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، کوئی زخموں پر پٹی باندھ رہے ہیں۔ میں اپنی آخری بات کی طرف ہوں، اپنے زخموں پر پٹی باندھ رہے ہیں، کوئی مرہم لگا رہے ہیں، تھک ہار کر ابھی کوئی بستر پر کروٹ بھی نہیں بدلے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا گیا، اے مجاہدین اسلام اپنے گھروں سے نکل کر آؤ۔ وہ مشرکین مکہ کفار قریش جو یہاں سے بھاگ گئے تھے، بھاگے نہیں بلکہ وہ پلٹ کر آ رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنا ہے۔
آج کا کوئی مسلمان ہوتا ابھی تو جنگ کر کے آئے ہیں, ابھی تو زخموں سے چور چور ہوں, ابھی تو تھکا ہوا ہوں, ابھی میں سو بھی نہیں پایا, میرے زخموں سے خون بہ رہا ہے, کوئی بہانہ نہیں ہے. سب کے سب جو پٹی باندھ رہے تھے انہوں نے اپنی پٹی کو چھوڑ دیا, مرہم کو چھوڑ دیا, آرام کو چھوڑ دیا, اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان پر خدمت میں حاضر ہوئے, اور حاضر ہو کر بتا دیا. اور اس قافلے کو نہ آنا تھا نہ وہ آیا, لیکن ایک پیغام ایسا آیا تھا کہ وہ لوٹ کر آ رہے ہیں. لیکن پھر دوسری بات ان کو معلوم ہوئی کہ مسلمان منظم ہو کر کھڑے ہوئے ہیں, تو ہیبت سے پھر بھاگ گئے. وہ لوگ واپس تو نہیں آئے, لیکن ایک ایسی بات آئی تھی کہ وہ واپس آنے والے ہیں. لیکن صحابہ اکرام ثابت قدم رہ کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا کامل یہ ثبوت پیش کر کے کہ یہ جانیں جو ہے اللہ ہی کی دی ہوئی ہے, اور اللہ کی راہ میں ہم اس کو خرچ کر دیں گے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اللہ نے تبھی تو فرمایا حبیب یہ آپ کے دیوانے ہیں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ہیں. تو صحابہ اکرام نے اپنے اس طرز عمل سے بتا دیا ایمان نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت کا. جس کے سینے میں آقا کی محبت میں کچھ کمی کجی رہ گئی ہے تو پھر اس کا ایمان ادھورا ہے. بہت سارے واقعات انشاءاللہ آپ سنتے رہیں گے. میں اس پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت ہی ہے جو آپ کو یہ جلسہ منعقد کرنے پر آپ کے دل میں خیال آیا. تو اس محبت کا نام ہی ایمان ہے. آپ اس کو جتنا محبت کرو گے اتنا کامل ہوگا, اور اس کامل محبت کرنے والے ہی حقدار ہیں کہ اللہ کی جیسے عبادت کرنا ہے, عبادت کرتے ہوئے مسجدوں کو آباد کرنا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, بڑوں کا ادب کرنا, بچوں کے ساتھ شفقت کرنا, اپنے بچوں کو اچھی تعلیم اور تربیت سے سجانا سنوارنا, یہ سب صحیح عقیدہ مومن کا کام ہے. اور تمہارا ہی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. جس کا ایمان نہیں ہے وہ چاہے کتنا بھی اچھا عمل کر لے, اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. ایمان والوں کا عمل ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا رب قدیر اپنے فضل و کرم سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہم کو کامل ایمان والا بنا دے, اور تیری محبت میں جیسے عبادت کرنے کا حق ہے ویسے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم پہ لطف و کرم فرما دے. آج کی اس نورانی محفل کو قبول فرما لے. مولا رب قدیر جس انداز سے اپنی اپنی حیثیت سے اس محفل کو ان لوگوں نے سجایا ہے, اور وہ تمامی حضرات جو یہاں پر مجلس میں شریک ہو کر یہاں پر بیٹھے اور اس محفل کو زینت بخشے اور یہاں سے پیغام سنا, مولا ان کے دلوں کو بھی ان کے گھروں کو بھی سجا دے. اپنا لطف و کرم کرتے ہوئے دین اور دنیا کی دونوں دولتوں سے سب کو مالا مال فرما دے. اور یہاں سے پیغام دیے جانے میں جو کچھ کہیں کمی کجی رہ گئی ہے تو پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما. جو حق ہے سب سے پہلے مجھے اور سب کو عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف 2 منٹ آپ حضرات تشریف رکھیں. سید سلیم صاحب چند اشعار نعت شریف کے پڑھیں گے, اس کے بعد ہم صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. تاج والے میں قرباں تیری شان پر سب
کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، تاج والے میں قربا تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکر کھا کے گرنا میرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے، ساخیہ جان قربا تیرے جام پر، ساخیہ 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 جان قربا تیرے جام پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، چھوڑ دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، تو نے خطرے کو دیکھا تو ہر کر دیا، تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے خطرے کو دیکھا تو ہر کر دیا، تو نے ذرے کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے حبشی کے رش کے خمر کر دیا، ڈوبا سورج گرانا تیرا کام ہے، تو نے حبشی کو رش کے خمر کر دیا، ڈوبا سورج گرانا تیرا کام ہے، میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، میرے دل میں میرے دل میں میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرا تصور کا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، پوری سرکار سب کی تمنا کرو، ہر بھکاری کی سرکار جھولی بھرو، دور طیبہ سے روتے تڑپتے ہیں جو، ان کو در پر بلانا تیرا کام ہے، تاج والے میں قربا تیری شان پر، سب کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکرے کھا کے گرنا تیرا کام ہے، ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ فی شان نبی من اللہ و ملائکۃ النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کی ایک ایک آیت سے، قرآن کی ایک ایک آیت سے اسلام کی زینت ہوتی ہے. کردار رسول اکرم سے تکمیل شریعت ہوتی ہے. کردار رسول اکرم سے تکمیل شریعت ہوتی ہے. آنکھوں میں نبی کا روضہ ہے، سینے میں میرے کعبہ ہے نہاں. آنکھوں میں نبی کا روضہ ہے، سینے میں میرے کعبہ ہے نہاں. اس طرح عبادت کرتا ہوں، یوں میری عبادت ہوتی ہے. جو حکم خدا کا ہوتا ہے وہ بات نبی فرماتے ہیں. جو حکم خدا کا ہوتا ہے وہ بات نبی فرماتے ہیں. ہر لفظ نبی کا، ہر لفظ نبی کا قرآن ہے. باتوں میں صداقت ہوتی ہے. ہر لفظ نبی کا قرآن ہے. باتوں میں صداقت ہوتی ہے. آتے ہیں فرشتے بھی اس آتے ہیں فرشتے بھی اس جا، ہوتے ہیں شریک محفل بھی. جس بزم مقدس میں ثانی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. جس بزم مقدس میں ثانی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. قرآن کی ایک ایک آیت پہ اسلام کی زینت ہوتی ہے. شکریہ. السلام علیکم. صرف 3 منٹ مانگا تھا، 3 منٹ میں نعت شریف ختم کر. صلاۃ السلام کے لیے کھڑے. ایک سیکنڈ، تھوڑی دیر آپ تشریف رکھیں. درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علی النبی امہ وعلی آلہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. ایک مرتبہ ایک اعلان سماعت فرمائیں. عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع. میں سمجھتا ہوں آپ تمام حضرات کو یہاں جو موجود ہیں ان میں سے کسی کو معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہے، تو میں بتاتا ہوں کہ سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری اجتماع ہر ہفتہ بعد نماز عشاء مرکز موتی مسجد نیا پل دلی دروازے پر منعقد ہوتا ہے، جہاں پر علماء اہل سنت کے بیانات ہوتے ہیں اور ذکر دعا اور سلام پر وہاں پہ اختتام ہوتا ہے. میں آپ تمامی حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ماہ دوست اور احباب ضرور بضرور پابندی کے ساتھ ہفتے واری اجتماع میں تشریف لائیں. انشاءاللہ وہاں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کے لیے ملے. صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. جو حضرات چپل پہنے ہیں وہ چپلوں کو اتار دیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جلوہ گر ہو گیا ہے حلیمہ کا چاند، اب تو ججتا نہیں ہے یہ دنیا کا چاند، ماد ہے جس کے آگے سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم، اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم، جھوم کر لکھ رہا ہے رضا کا قلم، شہر یار تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں کیا شکل نورانی ہے اس عرب کی والی کی، ایک میں ہی نہیں کہتا دنیا ہی دیوانی ہے، کہہ کا شان بھی دیکھی تو شرما گئی، کیسی نورانی صورت ہے سرکار کی، جن کی تعظیم کو جھک گئی چاندنی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے سلام، شمع بز میں ہدایت پہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں
اللهم تقبل منا الفاتحة. قل هو الله الله الصمد لم يلد قل هو الله الله الصمد لم يلد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آج کی اس نورانی محفل کو قبول فرما لے. مولا رب قدیر جنہوں نے اپنی کاوشوں سے اپنی محنت سے اس محفل کو سجایا ہے، مولا تیرے حبیب کی محبت میں انہوں نے اس محفل کو منعقد کیا ہے، اس محبت کو ان کے سینے میں اور بڑھا دے. مولا رب قدیر اس کے ذریعے سے ان کے ہم سب کے ایمان کو، جتنے حضرات یہاں پر آئے ہیں جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے، سب کے ایمان میں کمال عطا فرما دے اور اس ایمان میں ایسا جذبہ عطا فرما، ایسا اخلاص عطا فرما کہ ہمارے ذریعوں سے مولا ہماری مسجدیں آباد ہو جائیں. مولا رب قدیر اپنے فضل و کرم سے ہم کو ایسا جذبہ عطا فرما کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو مولا تیری رضا کے مطابق پورے کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. ہماری سب و روز مولا تیرے رضا سے گزرے اور ہماری ایک ایک حرکت اور ایک ایک عمل ہمارا مولا تیری رضا کے مطابق ہو جائے. ایسا کرم ہم پر فرما دے. اے اللہ ہمارے اندر کوئی بیمار ہے تو ان کو صحت کلی عطا فرما، کوئی روحانی بیمار ہے ان کو بھی صحت کلی عطا فرما. اس محفل کی برکت سے مولا جو تجارت پیشہ حضرات ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، ان کی تجارت میں خیر اور برکت عطا فرما، اور جو نوکریاں کرتے ہیں ان کی نوکریوں میں ترقی عطا فرما. خصوصیت سے کوئی لڑکیاں جن کے رشتے ابھی تک نہیں پہنچے ہیں، جس کی وجہ سے ماں باپ فکر مند ہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے ایسے رشتے ان تک آسانی سے پہنچا، ان کے دل کا سکون اور قرار بنے. اور اللہ جن کے رشتے ہو چکے ہیں، وسائل نہیں ہے تو ان کے لیے وسائل پیدا فرما دے. مولا رب قدیر جن کے رشتے ہو چکے ہیں اور کہیں کوئی لڑائی جھگڑے، کوئی آپس میں نا اتفاقیاں ہو رہی ہیں، تو پروردگار اپنے فضل و کرم سے ان دونوں کے دلوں میں محبت عطا فرما دے. ایک دوسرے کو درگزر کر کے مولا تجھے راضی کرنے والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے دونوں خاندانوں میں محبت عطا فرما. مولا رب قدیر وہ نوجوان لڑکیاں آج بے روی کا شکار ہو گئی ہیں اور نوجوان بھی بے روی کا شکار ہو گئے ہیں، وہ تمامی حضرات جن کی زندگیاں بے روی کا شکار ہو گئی ہے، مولا ان کو نیک توفیق دے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے. مولا رب قدیر اسلام کے قانون کو اپنے اوپر نافذ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا رب قدیر اس پیغام کو جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی ماں اور بہنیں، ان کو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پابندی اور پرہیزگاری اور گوشے پردے کا ان کو جذبہ عطا فرما. مولا اسلام کے مطابق ان کے مزاج کو بنا دے تاکہ ان کے مزاج سے ان کا گھر اسلامی بن جائے، ان کا ماحول اسلامی ہو جائے. ایسا لطف و کرم فرما دے. خصوصیت سے اس مقام پر جہاں پر جلسہ منعقد کیا گیا ہے، یہاں کی جو تاجر حضرات ہیں جو ان کی تجارت کرتے ہیں، مولا وہ تمام ایمان والوں پر لطف و کرم فرما کر ان کی تجارت میں ایسا خیر اور برکت عطا فرما پروردگار کہ اس دولت سے ان کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. مولا رب قدیر دنیا اس طرح سنورے کہ وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے، نہ پھر ان کو کسی چیز کی کمی ہو، پھر اس دولت کے ذریعے سے بھی تیری راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت کو بھی سنوارنے کی توفیق عطا فرما. اور اس تجارت کو کرتے ہوئے عبادت میں بھی کوئی کمی نہ آئے، ایسا جذبہ بھی ان کو عطا فرما. اور جتنے سامعین تھے ان کو بھی، اور جہاں جہاں بیٹھ کر لوگ سن رہے ہیں، سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ اللہ ان کے تجارتوں میں، ان کی نوکریوں میں، ان کے ذریعے معاش کو میں مولا ترقی عطا فرما اور برکتیں عطا فرما. اور جب برکتیں آ جائیں تو اپنی زندگی کو عین اسلام کے مطابق گزارنے کی سب کو مکمل توفیق عطا فرما، لطف و کرم فرما دے. مولا رب قدیر ہم میں سے جس کے بھی کوئی گناہ ہوئے ہیں تو فوراً اس پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور وہ لوگ جو آج دنیا میں نہیں ہیں، جتنے حاضرین یہاں پر ہیں، سب کے ایمان والوں کے جو رشتہ دار، کسی کے والد، کسی کے دادا، کسی کے والدہ، کسی کے بھائی، جو بھی دنیا سے گزر گئے ہیں، اپنی خبروں میں ہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے ان کی خبروں پر نور کی بارش برسا دے.
مولا رب قدیر اپنے فضل و کرم سے ان کے خبر کو حد نظر تک وسیع فرما دے اور اس کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کی نعمتیں ان کو عطا فرما دے، قیامت کے دن اٹھیں تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے زمرے میں شامل فرما دے اور تیرے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ مولا رب قدیر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما دے۔ مولا ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تجھے حساب دے سکیں، مولا تو اپنے فضل و کرم سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں تو اس میلاد کی ان عظیم نعمتوں کے صدقے میں مولا ان سب کو تو تیرے مقرب بندوں کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرما رہا ہوگا، ان میں ہم کو بھی شامل فرما لے مولا، تیرے بندوں میں ہم کو شامل فرما لے اور تیری جنت میں سب کو داخل فرما دے۔ مولا رب قدیر اس محفل کو قبول فرما، مولا تمام نوجوانوں کو اسلام کا جذبہ عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتظامی کمیٹی کی جانب سے آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، خصوصاً OCN چینل کا جنہوں نے اور ان کی ٹیم کا جنہوں نے اپنی کوششوں سے لوگوں کے گھروں تک اس پیغام کو پہنچایا ہے، اور خصوصاً میر چوک پولیس کے نوجوانوں کا سرکل کا کہ جنہوں نے کافی تعاون کیا اور وقت سے زیادہ ہمیں پروگرام چلانے کی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔